پاکستان کی طرف سے کبھی بھی ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ہندوستان سے تعلقات نہ رکھیں جی۔ ظاہر ہے کہ ہمیشہ وہ ایک ملک ہے افغانستان، کوئی گروپ یا کوئی گروہ تو نہیں، تنظیم تو نہیں، حکومت ہے، ریاست ہے۔ ریاست کو تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات بھی رکھنے ہوتے ہیں، سفارت خانے بھی کھولنے ہوتے ہیں، تو اس میں کبھی بھی اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو اس کے خلاف ہی بات جائے گی۔ کبھی بھی پاکستان نے اس کو نہیں کیا، لیکن جو چیزیں ایسی ہیں جو بین الاقوامی سطح پہ مسلم ہیں یا ہمارے مذہبی حوالے سے، جہادی حوالے سے جو چیزیں طے شدہ ہیں، تو ان کو اگر کوئی آدمی سامنے نہ رکھے اور پھر معاہدے کرے ان سے، تو ظاہر ہے کہ بہت تکلیف کی بات ہوگی۔ ملا امیر خان متقی صاحب نے، جیسے میں نے اخبارات وغیرہ میں پڑھا ہے کہ انہوں نے کشمیر کو ہندوستان کا حصہ قرار دیا جا کر، جو آج تک کبھی بھی میں نے سنا نہیں ہے کہ جتنے بھی دنیا سے وفود آتے ہیں، وہ جب ان سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ وہی بات کرتے ہیں جو ایک سفارتی زبان ہوتی ہے۔ تو کسی بھی متنازع چیز کے بارے میں یکدم ایسی بات کہہ دینا کہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے، ان کا داخلی مسئلہ ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، تو اس سے پاکستان کو، پاکستانیوں کو بے انتہا تکلیف ہوئی ہے۔ اور کشمیری مجاہدین اور افغان مجاہدین دونوں ایک ہی معسکرات میں ایک ہی جگہ رہے ہیں۔ یہ تو مجھے بہت ساری جگہوں سے فون آئے ہیں کہ ہمیں اتنا شرمندہ کیا ہے ملا امیر خان متقی نے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری پوری جو تاریخ تھی جہاد کی، اس کو انہوں نے برباد کر دیا ہے۔ تو اتنے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، تو شہداء کے خون کے ساتھ انہوں نے خیانت کی ہے، انہوں نے غداری کی ہے۔ کشمیر کو معمولی ایشو نہیں تھا، بہت بڑا ایشو تھا، اور بین الاقوامی سطح پہ کشمیر کو ہندوستان کا حصہ قرار نہیں دیا گیا ہے، اور وہاں اتنی مدت سے وہاں ایک جہاد ہو رہا ہے، اتنی بڑی خون ریزی ہو رہی ہے، تو ملا امیر خان متقی صاحب نے یہ کیسے کہہ دیا جا کر؟ پھر وہاں سے جس طریقے سے پاکستان کو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ آپ امریکہ سے پوچھیں، نیٹو سے پوچھیں، برطانیہ سے پوچھیں، روس سے پوچھیں، تو وہاں بیٹھ کر اس قسم کی زبان استعمال کرنا، جو زبان بھارتیوں کی ہے، یہ بھی بڑی تکلیف والی بات ہے۔ جب انہوں نے پہلگام کا تعزیت کا جو حضرت نے پیچھے ذکر کیا، یہ تو مئی کی بات ہے، آج سے کئی مہینے پہلے کی، تو اس وقت بھی میں آج امارت اسلامیہ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا جب انہوں نے تعزیت کی، اس میں بھی الفاظ یہی ہیں، جموں کشمیر انڈیا، تو یہ اس وقت سے بھی، یعنی یہ بہت پہلے سے ہی مان چکے ہیں کہیں نہ کہیں۔ دیکھیے یہ چیزیں اتفاقاً نہیں ہو رہی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بنانے میں کیا کیا الفاظ ہمیں استعمال کرنے ہیں، انڈیا کے لوگ کیسے خوش ہوں گے، انڈیا سے ہم کیسے امداد لے سکتے ہیں، اس لیے وہ جان بوجھ کر اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہے، بہت زیادہ۔ اور ملا صاحب کے زمانے سے اور افغان مجاہدین کے جو پہلے جو روس کے خلاف جہاد ہوا تھا، اس میں جتنے مجاہد تنظیمیں تھیں، اس کے بعد پھر ملا صاحب کا دور آیا، اور اب تک ان 40-50 سالوں میں جو بیانیہ تھا مجاہدین کا، کشمیر کے حوالے سے جو ایک موقف تھا سب لوگوں کا، تو ملا امیر خان متقی صاحب نے اس پہ پانی پھیر دیا ہے۔ اور مجھے یہ اطلاعات ہیں کہ افغانستان کے بہت سارے بڑی سطح کے لوگ اس پہ شدید ناراض ہیں، انہوں نے بہت اس پہ احتجاج کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کا جہاد میں کوئی حصہ نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ وزارتوں کے مزے لیے ہیں، کوئی ان کی قربانی نہیں لگی ہے اپنے گھر سے یا ذاتی طور پر، ان کو کیسے ہم حق دے سکتے ہیں کہ مجاہدین کے خون کو جا کر دلی میں جا کر بیچیں۔ اچھا استاد صاحب، یہ جو ملا امیر خان متقی صاحب کا دورہ ہے، اس میں ایک یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا۔ اس دورے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کہیں یہ میسیج پاکستان کے جو مذہبی طبقہ ہے یا جامعات ہیں، ان کو انڈائریکٹ کوئی میسیج تو نہیں دیا جا رہا کہ اب ہمارے جو کنیکشن ہے وہ پاکستان کے مذہبی طبقے کے بجائے ہندوستان کے مذہبی طبقے سے جڑ گیا ہے؟ اور اس میں خاص طور پہ جو پروٹوکول اس دفعہ وہاں پہ ان کو دیا گیا، میڈیا نے ایک ایک چیز کور کی۔ پہلے بھی لوگ جاتے ہیں، اور یوگی ناتھ جو وہاں کے سی ایم ہیں اس صوبے کے، وہ خود طالبان کے اتنے شدید مخالف رہے ہیں اب تک، کچھ وقت پہلے تک ان کے بیانات دیکھ لیں، اس پر انڈین میڈیا نے بھی رپورٹیں پیش کی ہیں۔ تو اچانک اتنا پروٹوکول، اتنی بڑی تبدیلی، اس کو پوری دنیا کے لیے ہیڈ لائن بنانا، یہ ایک عام معاملہ تو معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن دارالعلوم دیوبند تو ایک مرکز ہے جی، پوری دنیا میں، مدارس جو اس خاص طرز سے چل رہے ہیں تمام بر اعظموں میں الحمدللہ یہ چیز ہے، تو اس کا ایک مرکز ہے، اور تقریباً 250 سال ہو گئے دارالعلوم دیوبند کی خدمات کو۔ جو بھی ان سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں یا ان سے ملحق مدارس ہیں یا ان کی نسبت ہے، تو سب کو حق پہنچتا ہے، ملا امیر خان متقی صاحب کو بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو، کہ ہم وہاں جائیں، اور جانا چاہیے، تو اس میں تو کوئی اشکال کی اس کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ افغانستان اور دیوبند کے تعلقات کی ایک تاریخ ہے پوری، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے سے وہ اتنی بڑی تاریخ ہے کہ اس تاریخ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی آدمی اگر افغانستان سے آئے گا دیوبند تو اس کا استقبال کیا جائے گا، اور دیوبند سے کوئی بھی آدمی اگر کابل جائے گا تو اس کا استقبال کیا جائے گا۔ تو دیوبند کا ترکی کے ساتھ اور
افغانستان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، تاریخی تعلق ہے. اس تعلق کو نبھانا سب کو چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی اور سب جگہ سے لوگ آگے جاتے ہیں. لیکن اس تعلق کو، اس علمی جو نسب ہے ہمارا، اس کو خوارج کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا، پاکستان جو واحد ایک اسلامی ایٹمی ریاست ہے مسلمانوں کی، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی آڑ میں اس قسم کی حرکتیں کرنا، یہ بہت غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے اس کو ایک عالمی سطح کی خبر بنائی گئی، جس انداز کا ان کو پروٹوکول دے کر اس کو پورا میڈیا میں لایا گیا، تو اس سے بالکل اس بات میں شک ہے کہ ان کے دورے کو باقاعدہ استعمال کیا گیا ہو تاکہ افغانستان میں جو ایک مذہبی حکومت ہے، ظاہر ایک سب کا تعلق ایک دیوبند کے ساتھ ان کا شجرہ نسب ملتا ہے علمی لحاظ سے، ان کو استعمال کیا گیا ہو، اس میں بہت زیادہ اس کے امکانات ہیں. اور میں پہلے بھی بات کہہ رہا ہوں کہ آپریشن سندور 2 یہی ہے کہ خود تو پاکستان سے لڑ نہیں سکتے، اور کتنے طیارے گرائے ہیں یہ ٹرمپ سے پوچھ لیں، اور جتنی مار کھائی ہے، جتنی مار انہوں نے کھائی ہے پاکستان سے، پاکستان بھی پوری بات نہیں بتاتا ہے. یہ جب کچھ حالات نارمل ہو جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ پاکستان نے 7 طیارے نہیں، پتہ نہیں کتنے طیارے گرائے تھے اور کتنا مارا تھا. اور اس کے اثرات میں نے دیکھے کہ پاکستان کے بعض بڑے اداروں نے، بعض مذہبی جماعتوں نے اسی بات کو اٹھا کر اور پھر افغانستان کو سپورٹ کرنا شروع کیا انہوں نے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، آپ کی تنظیم ہو، آپ کی پارٹی ہو، قرآن حدیث کی روح سے یہ ریاست سے نیچے آتی ہے، ریاست اس سے پہلے ہے. تو اگر آپ اپنے مدرسے کو، اپنی تنظیم کو آپ ریاست سے آپ اوپر لے کر آئیں گے تو سیاسی لوگوں سے کیا گلہ ہے؟ وہ بھی کرپشن کرتے ہیں، سیاست کو اوپر لے آتے ہیں، ریاست نیچے رہ جاتی ہے. تو بالکل اس کے خدشات بھی ہیں، اس کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان کے اس دورے کو خود انڈیا نے اپنے سیاسی اور دفاعی مقاصد کے لیے، جنگ کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا ہو. کیونکہ افغانستان کے جتنے بھی وزراء ہیں، گورنر ہیں، کمانڈر ہیں، ان کے جو امیر ہیں، جو ان کے ولسوال ہیں، سارے کے سارے مدرسوں سے تعلق ہے ان کا. تو جب مدرسوں سے تعلق ہے تو یہ بہت بڑا ایک راستہ ہے، پھاٹک ہے کہ اس راستے سے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں اس کو استعمال کر رہے ہیں. جی. اور ہمارے اپنے علماء کرام کو میں خاص طور پہ مشورہ دوں گا کہ اس موقع میں بہت ہوشیار رہیں. اس سے پہلے بہت سارے ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کا ہمیں بہت نقصان ہوا. لال مسجد ابھی تک اس کا مسئلہ چل رہا ہے، خوارج کا مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے. تو ابھی افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے، اگر اس کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کو پاکستان کے مدرسوں سے، پاکستان کی مذہبی جماعتوں سے یا سیاسی مذہبی جماعتوں سے سپورٹ ملے گی تو اس کا نقصان مدرسوں کو بھی ہوگا، دینی جماعتوں کو بھی ہوگا اور ریاست کو بھی ہوگا.